یہ جو اس زمانے میں ہمارے ہاں مشہور ہے فرسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر فرسٹ کزن کے ساتھ شادی، خصوصاً چچا زادوں کے ساتھ، اس کو مطلوب مرغوب سمجھا جاتا تھا۔ فرنگی مزاج نہیں تھا اس وقت، اس واسطے عرب معاشرے کے اندر قریبی رشتے کی خواتین کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ام ہانی کا رشتہ مانگا، اور عین اسی ٹائم کے اندر ام ہانی کا رشتہ ایک اور شخص نے بھی درخواست کی جناب ابو طالب سے، اس کا نام تھا حبیرہ۔ یہ لاہوری ہا جو ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ لاہوری ہا کو، جسے لاہور لکھا جاتا ہے، حبیرہ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ایسی لاہوری ہا والا ہے، با یا را اور ہا۔ وہ ابو جہل کے خاندان کا آدمی تھا، مخزومی تھا۔ اس نے بھی ابو طالب سے درخواست کی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی جناب ابو طالب سے، اپنے چچا سے، کہ بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش کو، اس خواہش کو نظر انداز کر دیا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ ابو جہل کے خاندان کا ایک آدمی حبیرہ مخزومی، ابو جہل مخزومی تھا نا، یہ قبیلہ تھا بنو مخزوم، اس کو دے دیا۔ آپ اگر جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو توجہ دلائی تھی، اصابہ حافظ بن حجر عسقلانی کتاب ہے صحابہ کے تذکرے پر، وہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں تو جہاں ام ہانی کا تذکرہ آئے گا وہاں آپ کو یہ بحث مل جائے گی، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ حافظ بن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 7ویں 8ویں صدی کے، یعنی اب سے 500-600 سال پہلے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ بخاری شریف کی شرح ان کی ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے علمی دنیا میں۔ تو جس وقت ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حبیرہ کو دے دیا اس کے والد نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ملال ہوا، اور پھر اپنے چچا جناب ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر فرمایا، یا عم، اے میرے چچا، زوجتہ، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا، وترکتنی، اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہیں الوداع میں، اصابہ کے اندر، دوسری کتاب میں بھی ہوں گے۔ تو جواب میں ابو طالب نے کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہمارے رشتے ناتے ان لوگوں سے ہوتے چلے آئے ہیں، رشتہ داریاں اس پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ والکریم یکافئ الکریم، معززین کے رشتے معززین سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس بنا پر حبیرہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سارے سوال جواب سے اس فکر اور سوچ کا۔ اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا معزز اور محترم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آسمان کی کھال کے نیچے، زمین کی سطح پر نہ اللہ نے ایسا کسی کو بنایا ہے، نہ بنائیں گے۔ نہیں، مذہبی اختلاف نہیں تھا اس وقت، عقیدہ کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی، تو
حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، جب یہ رشتہ ختم ہو گیا تو پھر سیدہ خدیجہ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ واہ واہ، کیا کہنے، خدا کی ارب ہا کھرب ہا رحمتیں نازل ہوں سیدہ خدیجہ پر۔ وہ حدیث سن چکے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہے، سیدہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے کمرے سے تشریف لا رہی تھیں، ابھی حضور کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ جبریل امین آ گئے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، جبریل امین آ گئے اور کھڑے ہو کر، حضور کی توجہ اس وقت نہیں تھی سیدہ خدیجہ کی طرف، لیکن جبریل امین نے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے اس خاتون کا، کیا چیز تھی، دنیا والے کیا پہچانے، ان کو تو، ان کی پہچان تو میرے رب کے پاس ہے اور پھر مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ سن چکے ہیں کہ میں مختلف مواقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بہت ساری ازواج مطہرات آئیں، سیدہ عائشہ بھی آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک فرق تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، حدیث کی کتابوں سے، جبریل امین کی زبان سے سیدہ خدیجہ کے لیے پیغام تھا، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کوئی ہے اندازہ کیا مقام تھا؟ نبیہ نہیں ہیں، نبی کی زوجیت میں آئی ہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی معاملہ ایسا ہے، ایک دفعہ جبریل امین آیا تو جبریل امین نے یہ کہا کہ میرا سلام عائشہ کو دے دیں۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا ہے اور سیدہ عائشہ کو جبریل امین نے سلام کہا ہے۔ دونوں ہی مقدس شخصیتیں ہیں، لیکن اس فرق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزد ان کا مقام کیا ہے۔ خیر، ذکر کر رہا تھا کہ بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی وصال کے بعد بھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر عرض کر دیا، وہ ایک چشمک، آپ سمجھتے ہیں، ایک ہلکا سا، جس کو اب انگریزی والی جیلسی کہتے ہیں، کہ سیدہ خدیجہ یہاں نہیں ہیں، دیگر ازواج بھی ہیں اور عائشہ صدیقہ جیسی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری ہیں ازواج میں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جو اس دنیا میں ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت جوان بیویاں عطا کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ان کی زبان مبارک سے سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئے، فرمایا، عائشہ تم کیا جانتی ہو، خدیجہ کیا تھی؟ جب سب دنیا میرا انکار کر رہی تھی اس نے تصدیق کی ہے، مجھے تسلیم کیا ہے۔ جب سب نے ہر چیز سے مجھے محروم رکھا، اس نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کر دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں سنبھل گئی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں نے طے کیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ خدیجہ کے معاملے میں کوئی سی بات نہیں کروں گی جو ان کے لیے ناگوار ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ہمشیرہ تھی، ان کا نام حالہ تھا۔ ایک حالہ حضرت حمزہ کی والدہ بھی ہیں، ایک حالہ سیدہ خدیجہ کے ہمشیرہ بھی ہیں جو حضرت ابو العاص بن ربیع کی والدہ ہیں، جو رسول اللہ کا بڑے داماد کی والدہ ہیں۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔
تو سیدہ خدیجہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، حضرت حالہ کا بعد میں. وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی، کہیں سے آواز آتی تو بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتا ہے خدیجہ آ گئیں. سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر لگاؤ تھا کہ حضور سمجھتے تھے کہ سیدہ خدیجہ کی قربانیاں کیا ہیں. ایک امیر باپ کی بیٹی امیر زادی حضور کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو وہ رسول اللہ کے کنیز بن کر انہوں نے خدمت کی ہے، سارا مال نچھاور کر دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی شخص سیدہ خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے جو ان کی شان کے مناسب نہیں. خیر، بات ہو رہی تھی کہ ام ہانی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ابو طالب نے نہیں دیا اور اس شخص کو رشتہ دے دیا جو عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن رہا. میں نے کتاب حوالے سے یہ سب کچھ آپ کو سنا دیا ہے، شاید اس پر میں کوئی پمفلٹ بھی لکھوں، کچھ دل میں خیال آتا ہے. حوالے کافی کچھ موجود ہیں. حبیرہ مخزومی جب تک زندہ تھا حضور کا بدترین دشمن رہا، بلکہ یہ اس ٹولی کا ایک ممبر تھا، بلکہ ان کا لیڈر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں ایک لمحہ بھی فروگزاش نہیں کرتے تھے. اس کا قریبی رشتہ دار وہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تایا زاد جس کا ذکر میں کر چکا ہوں جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اس کا نام تھا مغیرہ. ابو سفیان کی کنیت سے مشہور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا سب سے بڑے، نام آپ کو یاد ہوگا، حارث، ان کے بیٹے تھے. یہ بھی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف رہے. اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے، مذمت کرتے، اور جسمانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس ٹولی کے ساتھ شامل رہتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ان میں حبیرہ مخزومی بھی تھا، یہ مغیرہ ابو سفیان بھی تھے، حبیرہ مخزومی کا ماں جایا ایک بھائی بھی تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اس مغیرہ کے بارے میں جو رسول اللہ کا تایا زاد بھائی ہے، لکھا ہے کتابوں میں پورے 20 سال تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا. بالآخر اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع کو ایمان کی دولت سے نوازا.